یعنی ارد گرد دریا ہوتا تھا اور یہ صرف یہیں پہ آبادی ہوتی ہے. اچھا اندرون ملتان میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہاں کی گلیاں وہ بہت تنگ ہوتی ہیں اور مکانات جو ہیں وہ بہت اونچے ہوتے ہیں جو ہمیں باہر کہیں نہیں دیکھنے کو ملتے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب شداد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم نیوز. ناظرین اس وقت میں اندرون ملتان میں موجود ہوں اور اندرون ملتان میں آج ہم ایک بزرگ سے بات کریں گے کہ پہلے کا اندرون ملتان کیسا ہوتا تھا، اب کا اندرون ملتان کیسا ہے، کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں. تو میرے ساتھ اس وقت قمر الدین صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ناظرین اندرون ملتان میں تنگ گلیاں، چھوٹے مکانات، لیکن لوگوں کے جو دل ہے وہ بہت بڑے ہوتے ہیں. میرے ساتھ اندرون ملتان یہ ایک بزرگ موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل جی یہ بتائیے کہ آپ اندرون ملتان میں کب سے رہائش پذیر ہیں؟ ریاض پذیر تو بات سے ہیں، لیکن میری 65 سال کی عمر ہے اور 65 میری پیدائش یہیں کی ہے. یعنی اندرون ملتان میں ہی آپ پیدا ہوئے اور یہیں پلے بڑے، یہیں آپ رہے؟ ہاں یہیں بڑا ہوں، یہیں رہا ہوں. اور کیا نام اس کا، اندرون شہر وہ کوئی ترقی نہیں ہوئی. اندرون شہر جیسا پہلے تھا برس مقدم میں ویسے ہی اب ہے. یہ نالیے نولیے کوئی جدیدیت نہیں آئی اس میں. کیا وجہ ہے اس کی کہ اندرون ملتان میں کھا جاتے ہیں؟ فنڈ آتا ہے، استعمال نہیں کرتے. بہت فنڈ آتا ہے، یہ بات نہیں ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے، صوبائی کی طرف سے بھی، لیکن اندرون شہر میں استعمال نہیں ہوتا. وہ جو پرانے مکان تھے نا جو بسیدہ، وہ گر کے نئے دوبارہ بنے اور باقی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اچھا اندرون ملتان میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہاں کی گلیاں وہ بہت تنگ ہوتی ہیں اور مکانات جو ہیں وہ بہت اونچے ہوتے ہیں جو ہمیں باہر کہیں نہیں دیکھنے کو ملتے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ؟ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ جو کیا اس کا پرانا تقریباً 2 صدی پرانا ملتان تھا، اس کے نیچے دہلی گیٹ، آلنگ گیٹ، یہ جو سرکل روڈ ہے آلنگ ہے، آلنگ اس کی فصیل تھی اور نیچے دریا بہتا تھا. یہ اس وجہ سے پرانی گلی یہ دروازے بند کر کے محفوظ ہو جایا کرتے تھے لوگ. یعنی ارد گرد دریا ہوتا تھا اور یہ صرف یہیں پہ آبادی ہوتی. ہاں اندر آبادی تھی، قیدے اور شہر کے درمیان پل ہوتے تھے. عام طور پر سپاہی اس کے فوج کی یا شہریوں کی عام طور پر ان پلوں کے ذریعے ہوتی تھی یہاں پر. اور پھر بعد میں دریا جو یہ سمٹتے گئے اور یہاں پہ پھر آبادی اور بازار. آج کل تو عمارتیں بنی ہوئی ہیں. آج کل عمارتیں بنی ہوئی ہیں، دریا پیچھے ہٹ گیا. اچھا دریا اس روزمانی کی سائڈ سے ادھر سے جانے لگ گیا. اس وجہ سے یہاں باہر آباد ہو گئے لوگ. یہ ہمارے بہت زیادہ بتاتے ہیں کہ جب ہم آئے تھے دہلی گیٹ باہر، رات کو ہم نکل نہیں سکتے تھے. کیا وجہ؟ کیا وجہ؟ سنسان ہوتے تھے، گرنے پڑتی. اس وجہ سے ایسا ایسا آبادی ہوتی گئی. اب دیکھو کہاں تک آبادی کھانے والے کے نزدیک لگ رہی ہے، ادھر مظفر گڑھ کے نزدیک لگ رہی ہے، ادھر وہ کیا نام اس کا محمد پر بہت تک ہو رہی ہے، ادھر کیا نام اس کا اپنا لاٹ تک آبادی پہنچ گیا. حاصل ہے. اچھا اندرون ملتان میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ یہاں آج بھی وہی خستہ حال مکانات جو ہے، پرانے مکانات ہیں، وہی بنے ہوئے ہیں، وہی گلیاں ہیں، وہی نالیوں والا سسٹم ہے، کوئی سیوریج سسٹم نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ بھی خود کو اتنا اپڈیٹ نہیں کیا انہوں نے. اپڈیٹ کیسے کریں؟ اپڈیٹ تو ایسے کریں، یہاں سے سارے جو پیسے والے لوگ تھے انہوں نے نیو ملتان گلفست کالونی ادھر ادھر بنا لیے. کاروبار ان کے افسانہ گاہی میں آ جا رہا. اور جو کیا نام اس کا اپنے فنڈ آیا تھا اقوام متحدہ تھا، اقوام متحدہ سے فنڈ آیا تھا کہ اندرون شہر کو جدید بنا کے توڑ کے وہ دو، سارا رکھا گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسے کوئی پوچھنے والا ہے کسی میں ضرورت؟ اچھا ان تنگ گلیوں میں آپ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ تنگ گلیاں ہیں، یہاں کے محلے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، تو یہ گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے تو یہاں عمر گزارا ایسے ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیٹھے ہیں پوری برادریوں کی برادری. اب ہم باہر جائیں، وہاں سے یہاں آئیں گے، خوشی میں غمی میں ہمارے لیے دقت ہوتی ہے. جدیدیت تو آ رہی ہے باہر، لیکن اندرون وہی پرانی تمدن نہیں بدلا، نہ بدلے گا. کیوں؟ گلی اگر گلیاں توڑی ہوں تو پھر بدلے گا. گلیاں بڑھانے کھائیں گے گھر. تو یہاں تو کوئی جنازہ لے کے جانا کیونکہ چھوٹی گلیاں یا بڑی، یہاں پہ کوئی شادی کی تقریب ہو، گاڑیاں وغیرہ تو نہیں آ سکتی، وہ کس طرح کا؟ یہ بازار ہے چوری سرام نزدیک،
यहाँ से जनाजा उठाया, चारपाई पे बैठे के बैठ के फिर कंधे पे रख के नज़दीक का शाह शम्स वो कब्रिस्तान वहाँ दफनाते हैं। यहाँ की ज़्यादातर आबादी इस साइड की, ये दिल्ली के टंगोंग शहर की ज़्यादातर आबादी जो मरहूमी में है वो शाह शम्स में दफनाए जाते हैं। अंदरून शहर में ये अमन है कि डकैती नहीं होती, पिस्टल रख के पैसे नहीं छीने जाते। अच्छा, यहाँ पूरा अमन है सब? यहाँ पूरा है अंदरून शहर में डकैती नहीं होती। क्यों ना? भागने की जगह है, छोटी छोटी जगह है, छोटी छोटी गलियाँ। अगर बाहर का कोई बंदा आएगा उसे भागने की जगह ही नहीं मिलेगी, मैं कौन सी गली में से निकलूँ? और मोहब्बत है लोगों में, वो रात को 2-2 बजे 3-3 बजे अब शहरी तक बैठते हैं बच्चे बाहर। अच्छा, मुझे आपकी बात से एक और सवाल याद आ गया कि अंदरून मुल्तान के लोग वाकई अच्छे होते हैं, लेकिन एक बाहर के लोगों को गिला रहता है कि जब वो अंदरून मुल्तान में आते हैं तो वो कोई लोग गाली देते हैं या कोई बदतमीजी करते, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एक बात है, इसकी वजह यह है कि जिस टाइम इंडिया से पाकिस्तान आए हैं, पढ़ाई नहीं थी, खानदगी नहीं थी, ना खानदान लोगों। अब तो हमारे बच्चे जो है, कोई एम है, कोई बी है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, बहुत ज़्यादा क्या नाम उसका अपने वो तरक्की कर चुके हैं, लेकिन बदनाम ज़्यादा है और गालम गलोच इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी तो कुरान बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ये बात नहीं है कि आय की इज्जत साथ देना, यानी बाहर से आए लोगों के साथ नहीं करते? नहीं करते हैं, ये कहने की बातें हैं सारी। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं अंदरून मुल्तान में मौजूद था और मेरे साथ अंदरून मुल्तान के एक बुज़ुर्ग मौजूद थे जो हमें इस अंदरून मुल्तान के बारे में बता रहे थे कि यहाँ की ज़िंदगी कैसी होती है, यहाँ पे लोग जो है वो गुज़र बसर अपना कैसे करते हैं, क्यों अंदरून मुल्तान जो है वो उसने तरक्की नहीं की, पहले का अंदरून मुल्तान जो है वो कैसा होता था। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।